بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. May Allah bless you, brother. MashaAllah. Some of the brothers, Aisa Raza Bakri, Brother Qamar Hassan, Shuja Hussain, and Naseem Farooq, they are outside. You are requested to please come inside. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو ابھی بھی باہر ہیں وہ جلد سے جلد اندر تشریف لائیں. تلاوت قرآن کے ساتھ آج کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ تمام ہستیاں اس بلد میں آ چکی ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد. And I especially want to thank Sayyid brother who participated with us for this pious occasion for celebrating Imam Raza alayhi salam's birth anniversary. Even though most of the program would be in Urdu, but brother, you're going to earn a lot of sawab because you recited surahs in the beginning and initiated the program. Now without any ta'khir, بنا کسی تاخیر کے اب میں گزارش کروں گا کہ قمر حسن صاحب آج کی محفل کا آغاز کریں. صلوات اللہم صلی علی محمد. جعفر بھائی آپ کے بھائی کا کلام ہے, ظفر عباس ظفر کا کلام ہے, تو انہوں دو بکس دیے ہیں تو اس میں سے ایک چن لیا ہوں. صلوات جس سے راضی ہے خدا ایسی عبادت کی ہے, جس سے راضی ہے خدا ایسی عبادت کی ہے, ہم نے سرکار خراساں سے مودت کی ہے, ہم نے سرکار خراساں سے مودت کی ہے. اس کو دوزخ میں جگہ ملتی ہے مامون کے ساتھ, اس کو دوزخ میں جگہ ملتی ہے مامون کے ساتھ, جس نے احکام الہی سے بغاوت کی ہے. مجھ کو معصوم خم اذن حضوری دے دیں, میں نے پھر کاتب تقدیر کی منت کی ہے. اے صحابہ کے پر ستاروں ابو ذر کی قسم, اے صحابہ کے پر ستاروں ابو ذر کی قسم, ہم نے بے عیب صحابہ سے محبت کی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ کر,
میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ کر میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے. اللہم صلی اللہ. میں نے بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ کر میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے. چاہیے جس دور کا انسان ہو وہ حر بنتا ہے جس کو معصوم اماموں نے ہدایت کی ہے. پاک مٹی سے نجس خاک کو نسبت دے کر پاک مٹی سے نجس خاک کو نسبت دے کر دشمن آل نبی تو نے قیامت کی ہے. دشمن آل نبی تو نے قیامت کی ہے. صلوات. جعفر بھائی سنیے. ہر منافق پہ شب و روز تبرہ کرنا ہر منافق پہ شب و روز تبرہ کرنا یہ کوئی کھیل نہیں بات شریعت کی ہے. یہ کوئی کھیل نہیں بات شریعت کی ہے. جو نہیں کرتا امامے کی ابا کی تعظیم ایسے بد نسل نے ہم نے بھی مذمت کی ہے. ایسے بد نسل کی ہم نے بھی مذمت کی ہے. نور چہرے سے چلا جاتا ہے گھر سے برکت ذکر معصوم میں جس نے بھی تجارت کی ہے. اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. اے ظفر میری آنکھوں کی زیارت کر لو. میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے. میری اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے. صلوات. ماشاءاللہ یہ قمر حسن صاحب چھپے رستم تھے. آج ماشاءاللہ اچھے اشعار پیش کر رہے تھے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں. اور چند مصرے 4 مصرے اس کے بعد میں دعوت سخن دوں گا اپنے رضا باقری صاحب کو. دل میرا جام ہے دل ہی میرا پیمانہ ہے. ایسے وقت ہوتے ہیں امام کی ولادت ہوتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایک مومن کا دل کس طرح سے محسوس کرتا ہے اس کی ترجمانی 4 مصروں. دل میرا جام ہے دل ہی میرا پیمانہ ہے. دل میرا جام ہے دل ہی میرا پیمانہ ہے. جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے. جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے. دین کعبے کی تقدس کی نہ کر شیخ بہت. دین کعبے کی تقدس کی نہ کر شیخ بہت. وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچا خانہ ہے. السلام علیہ السلام یا علی. اب میرا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا کہ رضا باقری صاحب تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. ایک اور درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. 4 میں سے مولا کائنات کے خزاں رسیدہ دلوں کو بہار دیتا ہے. خزاں رسیدہ دلوں کو بہار دیتا ہے.
علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ میں ایک کرن کا سوالی مگر میرا مولا، میں ایک کرن کا سوالی مگر میرا مولا، میرے وجود میں سورج اتار دیتا ہے، میرے وجود میں سورج اتار دیتا ہے۔ درود بھیجیں مولا علیہ وسلم۔ سبب بغض علی چھپا لیجے مگر، سبب بغض علی چھپا لیجے مگر، آپ کی نسل کا معیار خدا جانتا ہے، آپ کی نسل کا معیار خدا جانتا ہے۔ بات معراج کی نکلی تو نصیری نے کہا، کون تھا پردے کے اس پار خدا جانتا ہے، کون تھا پردے کے اس پار خدا جانتا ہے۔ یوں تو ہر لب پہ ہے باقی کی صدائیں لیکن، یوں تو ہر لب پہ ہے باقی کی صدائیں لیکن، کون ہے کتنا اداکار خدا جانتا ہے، کون ہے کتنا اداکار خدا جانتا ہے۔ امتحان نہ لے اے میرے مولا آجا، اب تو ہر پل ہے گرا بار خدا جانتا ہے، اب تو ہر پل ہے گرا بار خدا جانتا ہے۔ درود بھیجیں مولانا۔ امام رضا کی شان میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نہ پڑھتے تو شکایت ہوتی۔ جشن رضا کی دھوم ہے محفل سجائیے، جشن رضا کی دھوم ہے خوشیاں منائیے، کاظم کے نور عین کی محفل میں آئیے، کاظم کے نور عین کی محفل میں آئیے، لینی ہو گئے تو آ تمہیں ام البنین کی، فرش ولا پہ آ کے مقدر جگائیے، فرش ولا پہ آ کے مقدر جگائیے، ظاہر ہوا ہے آج امام رضا کا نور، جشن چراغ کیجئے محفل سجائیے، جشن چراغ کیجئے جشن چراغ کیجئے محفل سجائیے، جشن رضا نماز مودت، جشن رضا نماز مودت ہے دوستو، دوہرا ثواب لیجئے جماعت میں آئیے، دوہرا ثواب لیجئے جماعت میں آئیے، مدح رضا میں نے قصیدہ سنا دیا، جب بھی کہا کسی نے کہ قرآن سنائیے، جب بھی کہا کسی نے کہ قرآن سنائیے، جس کی نظر ہے آٹو پہر ہم پہ مومنوں،
اس 8ویں امام کی محفل ہے آئیے، اس 8ویں امام کی محفل ہے آئیے، دل کی خوشی کا چہرے سے اظہار بھی تو ہے، کرتا ہوں میں ثنائے رضا مسکرائیے، کرتا ہوں میں ثنائے رضا مسکرائیے۔ محفل سجی ہے آپ کے ام البنی کے لال، دل کی تڑپ ہے آپ بھی تشریف لائیے، دل کی تڑپ ہے آپ بھی تشریف لائیے، جشن رضا کی دھوم ہے خوشیاں منائیے، کاظم کے نور عین کی محفل میں آئیے۔ یہ تھے رضا باقری صاحب، اپنے انداز سے سلام پیش کر رہے تھے، منقبت پیش کر رہے تھے۔ دراصل آل محمد نے جس طرح سے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہے، کوئی اس کا رد بدل نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہمارے اور آپ کے امام جن کی ہم جشن منا رہے ہیں، انہوں نے ایک سنہری حدیث عطا کی تھی جب یہ ایران میں پہلی بار تشریف لائے تھے، اور اس میں کچھ شرطہا و شروطہا کا ذکر ہوا تھا۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ جب وہ ممبر پہ آئیں تو اس سنہری حدیث کا حوالہ دے کے ہمیں فیض یاب کریں۔ اور رضا باقری صاحب نے دو بار ام البنین کے لال کا ذکر کیا، 4 مصرے اس حوالے سے، اس کے بعد علی مہدی صاحب کو دعوت سخن دوں گا۔ اللہم صلی علی کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، اور بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے۔ عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے، عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے، تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا علی مہدی صاحب بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ شیرازی صاحب نے میرا 2 منٹ کا وقفہ لے لیا، اب میں بلا کسی تاخیر کی گزارش کروں گا خادم حسین صاحب سے کہ کلام پیش کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے کوئی مرادیں پا گیا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے جہاں کے غموں کو بھلا کے روزے پہ آیا ہوا ہے باب رضا کا پر نور منظر، ہر وقت ہے ایک ہجوم مثالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں میں روزہ رضا کا بسا ہے، دل کو یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آ گیا ہوں امام رضا کے روزے پر، کس منزلت کی ہے قبر اطہر، باب رضا کا پر نور منظر، جنت میں داخل ہوں روز محشر، مولا رضا کا روزہ ہے تو منظر،
سر کے لب پر ہے شکر داور اللہ اکبر اللہ اکبر صلاۃ محمد بہت بہت شکریہ خادم صاحب. اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. چند اشعار آج کی محفل کی مناسبت سے اور خاص طور سے امام کی منزل کیا ہوتی ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس سے پہلے دوسرے کسی امام کو ہم پہچان سکیں. منزل امام کیا چیز ہے؟ حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حضور کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی. اور آئے سائل کے فرقے کے مطابق تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، ذو صورت امام کی ہے نا سیرت امام کی، صورت امام کی ہے نصیرت امام کی. اور خاص طور سے توجہ فرمائیے کہ معرفت امام کے سلسلے میں شعر ہے. ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، حضور مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی، مثل رسول ہوتی ہے. صلی اللہ. دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور، دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور. ارے خیبر میں جا کے دیکھ لے طاقت امام کی، خیبر میں جا کے دیکھ لے طاقت امام کی. کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں، کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں. حضور ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی، ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی. ارے کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک، کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک. حضور غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت
امام کی غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت امام کی بیٹے جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں بیٹے جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی اور آج کی شب کی مناسبت تاریخ اولیاء کا یہ تیسرا علی ہے تاریخ اولیاء کا یہ تیسرا علی ہے ذوالزہرا کے گھر ہے آج ولادت امام کی اور حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کی مناسبت غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی ارے دنیا میں اب بھی پرچہ میں عباس ہے گواہ دنیا میں اب بھی پرچہ میں عباس ہے گواہ کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی اور آخری امام کا ذکر آخری شعر ہے چہرے سے جب ہٹائے گا پردہ نبی کا لال چہرے سے جب ہٹائے گا پردہ نبی کا لال حضور سارے جہاں پہ ہوگی حکومت امام کی سارے جہاں پہ ہوگی حکومت امام کی مقطع پیش ہے جب تک زبان دہن میں ہے جب تک ہے دم میں دم جب تک زبان دہن میں ہے جب تک ہے دم میں دم حضور کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی صلوات اور یہ ہماری خوشمتی ہی کہیے کہ ہمارے بیچ شاعر اہل بیت نسیم فروخ صاحب بھی موجود ہیں اور اتفاق سے میں نے انہیں وقت پہ پکڑ لیا اور وعدہ لے لیا کہ وہ پڑھیں گے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں نذرانہ عقیدت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں صلوات
اور ایک دفعہ ایسا درود بھیجیں جو درود بھیجنے کا حق ہے. سب حضرات مولا علی کی منقبت سے یا قطعے سے شروع کر رہے ہیں، تو میں بھی ایک قطعہ پیش کر کے پھر امام رضا علیہ السلام کی منقبت پیش کرتا ہوں. نفس پر اختیار دیتا ہے، نفس پر اختیار دیتا ہے، حوصلوں کو وقار دیتا ہے، اور ضرب جب دیکھتا ہے بندے کا تب خدا ذوالفقار دیتا ہے. یہ ایک مصرع طرح تھا نیو جرسی خراسان کا، تو اس پہ چند شعر کہے تھے کہ ایک کسوٹی حق نے رکھی ہے یہی پہچان کی، ایک کسوٹی حق نے رکھی ہے یہی ایمان کی، الفت آل نبی باعث بنی پہچان کی، الفت آل نبی باعث بنی پہچان کی، اور لوگ کیا سمجھیں حقیقت آپ کے دربان کی، لوگ کیا سمجھیں حقیقت آپ کے دربان کی، اس کے آگے ہیچ ہے قسمت ہر ایک سلطان کی، اس کے آگے ہیچ ہے قسمت ہر ایک سلطان کی، اور کوئی احساس ندامت ہی نہیں ہونے دیا، کوئی احساس ندامت ہی نہیں ہونے دیا، اور مانگنے والے کی مشکل اس طرح آسان کی، اور ملتفت خدام رہتے ہیں ہمیشہ آپ کے، ہوتی ہے عزت بہت ہی آپ کے مہمان کی. امام رضا کا دسترخوان مشہور ہے. ہوتی ہے عزت بہت ہی آپ کے مہمان کی، اور ہم مہاجر ہیں تو ہم کو فخر ہے اس بات کا، ہم مہاجر ہیں تو ہم کو فخر ہے اس بات کا، ایک اور نسبت مدینے سے بنی پہچان کی، ایک اور نسبت مدینے سے بنی پہچان کی، اور گر حفاظت اس کی آل مصطفیٰ کرتی نہیں، گر حفاظت اس کی آل مصطفیٰ کرتی نہیں، اور شکل و صورت ہم کو یہ ملتی نہیں قرآن کی، اور حب اہل بیت لے کر جائے گا جو قبر میں، حب اہل بیت لے کر جائے گا جو قبر میں، اور روشنی ہوگی وہاں پر مشعل ایمان کی، اور سیر بھوکے ہوتے ہیں روزے پہ تیرے صبح و شام، سیر بھوکے ہوتے ہیں روزے پہ تیرے صبح و شام، دھوم ہے پورے جہاں میں تیرے دسترخوان کی، سیر بھوکے ہوتے ہیں روزے پہ تیرے صبح و شام، دھوم ہے پورے جہاں میں تیرے دسترخوان کی، اور بیٹھ کر روزے میں کہتا شیر مدحت کے اگر، بیٹھ کر روزے میں کہتا شیر مدحت کے اگر، اور منقبت ہوتی میرے مولا الگ عنوان کی، بیٹھ کر روزے میں کہتا شیر مدحت کے اگر، منقبت ہوتی میرے مولا الگ عنوان کی، اور محفل شاہ خراساں ہو مبارک یہ گھڑی، محفل شاہ خراساں ہو مبارک یہ گھڑی، آج جبلی ہو رہی ہے خدمت ایمان کی، اور مجلس و ماتم ہو یا کہ محفل میلاد ہو، مجلس و ماتم ہو یا کہ محفل میلاد ہو، کوششوں سے آج بھی جاری ہیں یہ سلطان کی، اور رتبہ آل نبی کو جو سمجھ پایا فروغ، رتبہ آل نبی کو جو سمجھ پایا فروغ، شکل میں ہم کو نظر آیا وہی انسان کی، اور منقبت اچھی سی پڑھ دیں آپ محفل میں فروغ، منقبت اچھی سی پڑھ دیں آپ محفل میں فروغ، کچھ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دیوان کی،
مجھے لگا کہ محفل اب جاگی نسیم فروخت صاحب کے کلام کے ساتھ، اور ابھی ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کی خدمت میں اکثر پیش ہوتا ہے، شجاع حسین تشریف لائے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کیونکہ ہماری پہچان بھی یہی ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، تو سب کے سب برابر ہیں، اور بارگاہ امام میں جو بھی نذران عقیدت پیش کر رہے تھے میں نے نسیم بھائی سے اجازت لے لی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا شجاع تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ صلوات وفا جو آل محمد سے گئے ہوتے، وفا جو آل محمد سے گئے ہوتے، وفا جو آل محمد سے گئے ہوتے، علی کو مولا جو کہتے سدھر گئے ہوتے، علی کو مولا جو کہتے سدھر گئے ہوتے، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے، اگر یہ تینوں ہی اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ سوال عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، دل سے مولا اگر کہا ہوتا، گر نہ ہوتے علی شب ہجرات، گر نہ ہوتے علی شب ہجرات، کون تہوں میں سو رہا ہو
چھوڑتا وہ کبھی نہ فوج یزید، چھوڑتا وہ کبھی نہ فوج یزید، فطرتاً ہر اگر برا ہوتا، تم علی کو پکار لیتے اگر، تم علی کو پکار لیتے اگر، پھر ہلاکت کا خوف کیا ہوتا، تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا۔ صلوات محمد، ماشاءاللہ، اللہ انہیں لمبی عمر دے، اپنے والدین کے سائے پرواز چڑھیں۔ آج کی محفل امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ تمام مومنین کو عید ولادت امام رضا علیہ السلام مبارک۔ اور شروع سے آخر تک ہم نے زور دیا، یہ گھرانہ اہل بیت کا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی اور وہ پیغام پہنچایا جو ان کا حق تھا۔ اور اس سنہری حدیث کا میں نے گزارش کی ہے مولانا صاحب سے، شرطہا شروطہا والی بات ضرور کریں گے آپ تک۔ لیکن امام کو ہم سلام کرتے ہیں، آخری ایک شعر سے کسی شاعر کا کلام ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ علماء ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یقین کریں تو ہر ہفتے جب شیخ جلیل نہیں رہتے تو ہمیں کتنی زحمتیں ہوتی ہیں ایک پروگرام کا ارینج کرنے میں، ایک عالم دین کو وہ کرنے میں۔ اور ہماری کمیونٹی نے ضرور کوئی نیک کام کیے ہوں گے کہ افسر نقوی صاحب جیسے عالم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اتنا آسان ہو گیا ہے ان کی کلام سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ فجر کی جماعت میں ہمارے لیڈ کرنے چلے آتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان جیسی محفلوں میں اپنے موجودگی سے ہمیں فیض یاب کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہم فیض یہ ہے کہ ایک ایسے عالم ہیں جو عمل پہ بھی اسی طرح سے قائم ہیں جس طرح سے کہ یہ بولتے ہیں۔ بہت کم علماء ہیں، بہت کم ذاکرین ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود نہ عمل کر سکیں، لیکن ان کی نشستوں میں سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ عمل پہ ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس سے ہماری آج کی نسل نہیں، مستقبل کی بھی نسل سدھرے گی، بہتر ہوگی، ان کو دعائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اور ہم ان سے بہت ہی زیادہ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں کہ مولانا ممبر پر تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى محمد وعلى استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے رب کائنات بصد کے ذکر محمد و آل محمد ہمارا آج کا اس جشن کا انعقاد کیا جانا رب کائنات اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں تمام جہان کو رب کائنات خوشیاں عطا فرمائے. آپ تمام مومنین کو اور آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائے. ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. امام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائے. انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے اشعار کی صورت میں فضائل محمد و آل محمد کو سماعت فرمایا اور یقیناً اب کوشش ہوگی. پہلے کچھ ٹائم اتنا ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی خدا آپ کو اس بات کی جزا دے کہ ایسے موسم میں بھی آپ تشریف لائے. بہرحال میری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی گفتگو کی گئی اس کو جلد از جلد سمیٹ کر نثر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہت سے اشعار میں آغا نے بھی تذکرہ کیا اور دیگر برادران نے بھی اس ماحول کا جو اس امام کے روضہ اقدس پر ہے. حقیقت ہے کہ جو افراد جا چکے ہیں انہوں نے تو خود سے اس کو محسوس کیا ہوگا, ملاحظہ نہیں. وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے اسے. اور جو نہیں گئے میری التماس ہوگی کہ آپ کو جیسے بھی جانا ممکن ہو کم از کم لازمی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت پہ جائیں اور اکیلے نہ جائیں, اپنے بچوں کو لے کر جائیں. دیکھیے ہر امام کی قربت میں ایک خدا نے روحانی اور نورانی اثر رکھا ہوا, چاہے وجود امام کی زیارت کی جائے چاہے قبر امام کی زیارت کی جائے. آپ لازمی خصوصاً جو بچے آپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں اس معاشرے میں پل بڑھ رہے ہیں اور انہیں آپ نے اپنے عقائد بتائے ہیں, آپ انہیں لے کر لازمی ائمہ کے روزوں پر جائیں. وہ ان عقائد کو باقاعدہ محسوس کریں گے ائمہ کی قبور پہ جا کے. لہٰذا لازمی جائیے, کیونکہ میں کم از کم اپنی زندگی میں خدا کا اربھا کھربھا احسان ہے, تقریباً 15 سے 17 مرتبہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حقیقت یہ ہے کہ گو کہ باقی بھی ائمہ الحمدللہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وقت ماہ و سال کے ساتھ پتہ ہی نہ چلا کون کہاں دفن ہوا. اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین جتنوں کو مانا ہے ان سب کی قبر کے ایڈریس بھی موجود ہیں اور انہی کے نام سے معروف ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی قبر کے صدقے میں پتہ ہے, ویسے کچھ پتہ نہیں ہے. توجہ ہے عزیزان محترم.
جشن ہے، تھوڑا تھوڑا جا کے سنیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے امام کی ذات، پھر ایک ہے امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی خصوصیت کیا ہے. یہ وہ امام ہے جو اپنے ماننے والوں کے درمیان موجود ہے، کہ جہاں ارد گرد کا ماحول بھی اس امام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہاں جو روحانی ماحول بنا دیا گیا ہے، خدا کی قسم وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایسا ماحول ہے جسے انسان کو لازمی محسوس کرنا چاہیے، لہٰذا اسے مس نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آپ کے مالی معاملات ہیں، کوشش کیجئے حتی الامکان آپ کو جس طرح بھی گنجائش پیدا کرنی پڑے اپنے اور اپنے بچوں کو لے کر جائیں ضرور. دیکھیے ایک صرف کیونکہ بات کی انہوں نے ماحول آپ کے سامنے ماحول پیش کیا، وہ ماحول دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ حتیٰ یہ عالم ہے کہ واحد دربار ہے جو اپنے روایتی انداز میں سجتا ہے، یعنی صبح کو نکارے بجتے ہیں تو دربار کا آغاز ہوتا ہے اور شام کو دربار معطل ہوتا ہے. جا کر پتہ چلتا ہے کون کہتا ہے کہ یہ چلے گئے، یہ مر گئے، ممکن ہی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے جس شہنشاہ کا دربار ہے وہ ہے، اس کی شان اور شوکت بتاتی ہے کہ وہ ہے. آپ جائیے، حتیٰ یہ کہنے کی بات ہے کہ ایسے در جہاں شاہ جھکتے ہوں، جہاں بادشاہ سلامیاں دیتے ہوں، حقیقتاً آپ جا کر دیکھیں وہ جگہ ہیں جہاں آپ اپنے جوتے اتار کے پکڑاتے ہیں. جوتے، وہ افراد جو آپ کے جوتے پکڑ کے رکھتے ہیں اور آپ کو ٹوکن دیتے ہیں، وہ آپ کو نمبر دیتے ہیں آپ کے جوتے کا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مجتہدین ہیں، وہاں کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہاں کے وزراء ہیں. وہ جو آپ کی جوتیاں وہاں وصول کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ وہاں کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں. یعنی یہ عالم ہے کہ انہیں بھی اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے کتنے مہینے اور سالوں کا انتظار کرنا پڑتا کہ پھر ایک دن کے لیے امام رضا کے دربار پہ انہیں مومنوں کی جوتیاں اٹھانے کا موقع مل جائے. یہ صرف قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے، یہ اب صرف شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اس دربار کی جہاں مجتہد آگے بڑھ کے آپ کی جوتیاں وصول کرتے ہیں. بڑے بڑے عمراء اور رؤساء جو اس نظام حکومت کو چلا رہے ہیں وہ آپ کی جوتیاں وصول کرتے ہیں. جو آپ کو سادی وردی میں ادھر کھڑے ہوئے بزرگ نظر آتے ہیں وہ تمام عالی مرتبہ افراد ہیں. اور دیکھیے جو میں نے 15-17 مرتبہ جا کے ایزیوم کیا ہے، ایک اپنی آپ کو تاثر پیش کروں. دیکھیے عالم کچھ ایسا ہے، آپ نے جو افراد گئے ہیں وہ تو لازمی جانتے ہوں گے کس طرح مریض ہیں، اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے جالیوں سے، اور کیا کیفیت کیا ہے. معجزے کی بہت سے الفاظ جو معجزے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اکثر خرق العادت بھی کہا جاتا ہے، وہ معاملہ جو خلاف عادت ہو. معجزے کی تعریف میں سے، اس کی تشریح میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ معجزہ وہ شے ہوتی جسے ایکسپیکٹ نہ کیا جا رہا ہو. صبح دن چڑھنا ہے، صبح سورج نے چڑھنا، مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا. اب اگر کچھ گھنٹوں کے بعد صبح سورج چڑھے گا تو وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. ایسے ہی ہے جی. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا اس کا ہونا معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی بہت سی تعریفات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ معجزہ وہ شے ہے جسے ایکسپیکٹ نہ کیا جا رہا ہو. خدا کی قسم آپ روضہ امام رضا پر جا کر دیکھیں، معجزے اپنی اصل تعریف کو ہی کھو چکے ہیں کہ بیٹھنے والوں کو پتا ہوتا ہے یہ ہونا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی معجزے اس امام کے دربار پر جا کر اپنی اصل تعریف کو ہی کھو چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یعنی ہر کوئی امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں جب مریض بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد کتنی دنیا یوں ہی بیٹھی ہوتی ہے. وہ کس لیے بیٹھی ہوئی؟ ان کا کوئی بیچ میں بیمار نہیں ہوتا. آپ جا کر دیکھیے گا مخصوص راتوں میں، مخصوص شبوں میں آپ دیکھیں گے بہت سے افراد وہ صحن انقلاب اور صحن جمہوری اسلامی جہاں پر وہ جالیاں موجود ہیں، جہاں لوگ اپنے پیاروں کو باندھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مخصوص شبوں میں ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا کوئی پیارا وہاں پر مریض بن کر لیٹا نہیں ہوتا. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی ان میں سے کسی کو شفا ملے گی. اور سب جانتے ہیں کہ جتنے افراد کو شفا ملتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخصیت آئی
اور آ کر ہمیں کہا اٹھ جاؤ، یا ہمیں پانی پلایا. یعنی لازم ہے کہ امام آتے ضرور ہیں، انہیں چھوتے ہیں. وہ سب افراد اس انتظار میں ہوتے ہیں ابھی جس کو شفا ملے نا ہم آگے بڑھ کے اس کے لباس کا ایک ٹکڑا لے لیں کہ اسے امام نے چھوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اور باقاعدہ وہاں کتنے ہی خدام کی ڈیوٹی ہے، آپ دیکھیں گے جا کے وہ خدام بھی وہاں ان کی ڈیوٹی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں پتہ ہے ابھی جس کو شفا ملے گی نا ہمیں آگے بڑھ کر اسے پکڑنا ہے اور اسے اس سارے ہجوم سے بچا کر یہاں سے نکالنا، کیونکہ انہیں پتا ہے جس کو شفا ملے گی یہ سارے لوگ رش کریں گے اس کی طرف اور اسے پکڑنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو دوبارہ شفا کی ضرورت کا طلبگار ہو جائے. لہٰذا باقاعدہ خدام وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے لے جا کر وہ اوپر آپ کو باقاعدہ بالکنی سے کھڑے کر کے اس شخص کی زیارت کروائی جاتی جسے شفا ملتی. یعنی معجزے اپنی بنیادی تعریف ہی در امام رضا پہ کھو چکے، معجزے لوگوں کے یقین میں بدل چکے، سب کو پتا ہے یہ ہونے جا رہا. اور ایسا نہیں ہوا کہ دنیا نا امید ہوئی ہو، جو امید لے کر جاتا ہے صدق کے دل سے لے کر جاتا ہے پوری بھی ہوتی. بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. لقب کیا ہے امام کا؟ رضا. نام تو علی ہے، ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ میں آپ کو کہوں امام علی کا جشن ولادت ہے تو آپ کا تصور کہاں جائے گا؟ اس امام کی طرف جن کا نام علی ابن ابی طالب. ایسے ہی ہے، یہ بھی تو علی ابن ابی طالب، یہ بھی علی ہیں، مگر میں کہوں امام علی آپ نہیں پہچانیں گے. میں کہوں گا امام رضا، فوراً ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. اربوں خربوں انسانوں میں سے چہاردہ معصومین پہ آئے گا، 12 اماموں میں جائے گا، جا کے امام علی ابن موسیٰ رضا پہ جائے گا. جبکہ رضا نام نہیں ہے، لقب ہے. لقب کس لیے ملا؟ کیونکہ کردار رضا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال دیکھیے، میں آپ سے کہوں امام تقی نے فرمایا، نام تو تقی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ امام نقی نے فرمایا، ایک ہی شخصیت پہ توجہ جائے گی جبکہ نام تو نقی نہیں ہے. میں کہوں امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، نام تو نہیں ہے. یہ نام نہیں ہے، سارے نام مختلف ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے. 1400 سال بعد بھی خدا کی قسم کیا کردار ہوں گے جنہیں 1400 سال بعد بھی دنیا نام سے نہیں کردار سے پہچانتی ہے. یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم؟ 1400 سال گزر گئے ہیں مگر دنیا ان ہستیوں کو کردار سے پہچانتی. یہی وجہ ہے معصوم نے فرمایا تھا ہم وہ شرفاء ہیں جنہیں گہوارہ مادر میں ہی کنیتیں ادا کر دی جاتی. امام رضا کا نام بھی رضا کب رکھا گیا؟ کیا امام آئے تب رکھا گیا؟ امام نے اپنے کردار کا اظہار کیا تو تب امام کو نام دیا گیا؟ نہیں. سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خراسان میں میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا، نام رضا ہوگا. توجہ ہے جانے محترم؟ نام رضا. اور علت کیا بیان کی گئی؟ اس لیے کہ آسمانوں پر خدا آپ سے راضی ہے، زمین پر اللہ کا نبی آپ سے راضی ہے. ہم رضا کے متعلق جانتے ہیں جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مولا علی سوئے بستر رسول پر، تب خدا نے فرمایا کہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کے آگے اس کی رضا کے بدلے میں. لقب کس نے دیا ہے؟ رسول نے. رسول کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ لیا ہے خدا سے. توجہ ہے جانے محترم؟ رضائے خدا کب ملتی ہے؟ رضائے خدا تو تب ملتی ہے جب نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ مولا علی اس رات شہید نہیں ہوئے، جو کہ امکان غالب تھا، شہید نہیں ہوئے، مگر چونکہ اپنی جان کو جانے پیغمبر کے اوپر پیش کر دیا لہٰذا آپ کو رضائے الہی ملی. اور یہ امام کیا ہے؟ اس امام کی ذات ہی رضا ہے. پتہ چلا اگر نبی کی خاطر
سویا جائے اپنی جان پیش کر کے تو انسان کو رضا ملتی ہے، اور اگر اپنی جان قربان ہی کر دی جائے نبی کے مقصد پیچھے تو اپنی ذات میں رضا بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فر۔ مگر چلیے مولا علی نے ایک کارنامہ انجام دیا تو آیت بعد میں آئی تھی، مولا علی کے لیٹنے سے پہلے تو آیت رضا نہیں آئی، آپ نے عمل پیش کیا تو رضا آئی۔ امام رضا ابھی دنیا میں نہیں آئے، کتنی نسلیں پیشتر ہی رضا بن گئے۔ کتنا اطمینان تھا خدا کو کردار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ یہ کمال ہے ان آل محمد کا۔ جب رسول نے فرمایا علی کو یہ علی ہے، اس وقت کردار نہیں پیش کیا تھا، مگر باقی ساری زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل نہیں کیا جو لفظ علی کی شان کے مطابق نہ ہو۔ جب رضا قرار دیا تب کب سیرت نہیں تھی، مگر جب سیرت و کردار کا اظہار ہوا تو ایک کام بھی رضا الہی کے منافی نہ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اگر مولا علی اپنی کلی زندگی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کوئی ایک ایسا کام کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اعلیٰ نہ ہوتا تو ایمان سے بتائیے علی کا کیا جاتا، مولا کائنات کا کیا جاتا؟ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہاں ابو بکر البغدادی بھی خلیفہ بن جاتے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تو 1 2 کیا 10 15 20 جرم بھی کیا کہتے تھے، مولا کا کیا جاتا؟ نہیں، ایمان سے بتائیے اس نبی کا کیا بچتا جس نے کہا تھا یہ علی ہے؟ توجہ ہے جانے محترم؟ جس نبی کا دعویٰ تھا کہ یہ علی ہے، علی نے اپنے کردار سے دعوی مصطفیٰ کی تصدیق کی۔ کس نے رضا نام رکھا؟ سرکار رسول نے۔ کوئی کام منافی رضا الہی ہوتا تو امام کی ذات کا کیا جاتا؟ سوچئے اس نبی کے متعلق کیا رائے قائم ہوتی جس نے کہا تھا یہ رضا ہے۔ اب سمجھے آل محمد کیا ہے؟ جو اپنے کردار کے ذریعے تصدیق مصطفیٰ کریں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ امام کے اس لقب کی شہرت کب ہوئی رضا؟ اس لقب کی جو علامہ ذیشان جوادی نقوش عصمت میں انہوں نے بڑی خوبصورت جملہ لکھا ہے، ان کے اکثر میں چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے سامنے جو انہوں نے لکھے ہیں فرماتا ہوں، لطف ہی اپنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ ولی عہد قرار دیے گئے اور حکمران نے خود سے آپ کی شہرت اپنے ولی عہد کے طور پر کی، تب آپ لقب رضا کے ساتھ معروف دنیا میں ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کے طور پر پہچانا جاتا تھا، علی ابن موسیٰ کہہ کے پکارا جاتا تھا اور دنیا پہچانتی تھی، مگر عام دنیا نے آپ کو رضا کے عنوان سے تب مخاطب کیا جب آپ کی شہرت و پہچان ہوئی۔ اللہ آسمان پہ راضی تھا، زمین پہ مصطفیٰ راضی تھے، مگر پبلک نے تب پہچانا جب مجبور ہو گئی عوام آپ کو ماننے کے لیے۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو چاہے علی مرتضیٰ ہو چاہے علی ابن موسیٰ الرضا ہو، ایک وقت آتا ضرور ہے جو پہلے نہیں مانتے انہیں بھی ماننا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ چاہے علی ابن موسیٰ ہو چاہے علی مرتضیٰ ہو، جو شروع میں نہ مانے ایک وقت آتا ہے انہیں بھی کہنا پڑتا ہے یہ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ انہیں بھی ماننا پڑتا ہے، انہیں بھی پہچاننا پڑتا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ والد کی شان میں کیا کہنا، سلسلہ امامت ہے۔ والدہ کا نام نجمہ خاتون، بہت سے القابات ہیں جیسے ابھی استعمال ام البنین، خزرہ، سقرہ، شکرہ، اردہ، یہ تمام آپ کی والدہ کے مختلف القابات اور ناموں سے کتابوں میں مذکور ہیں، مگر بڑی لطیف بات ہے خدا کی قسم، آپ کے اتنے سارے نام اور القابات مذکور ہیں کتابوں کے اندر، مگر ایک لقب ہے وہ کب ملا؟ اس امام کی آج آمد کے اوپر، اور اس کے بعد اسی نام سے پکارا گیا، اسی لقب سے پکارا گیا۔ پہلے کتنے ہی نام تھے جو بھی کتابوں میں مذکور ہیں، مگر علماء لکھتے ہیں امام رضا کی ولادت کے بعد صرف ایک لقب سے پکارا گیا، طاہرہ۔ توجہ ہے ذہن محترم؟
کس منہ سے کوئی اپنا اور ان کا مقابلہ کرے. اندازہ تو کیجئے ساری دنیا پیدا ہونے کے بعد جو احسان کر کے پیدا کرے اسے نجس کرتی ہے, اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ امام پیدا ہوئے ماں طاہرہ بن گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا عالم ہوگا خدا کی قسم, یہ پیدا ہوئے اور ماں طاہرہ بن گئے. مولا رضا علیہ السلام عزیز, جو حالات جو دور اس وقت کے ہیں, مجھے وہ تقاضا بھی پورا کرنا ہے جو آقا نے فرمایا, اور ان تمام چیزوں کو بھی آپ کے سامنے جلد سے بڑے مختصر وقت میں پیش کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا. اب دیکھیے کہ امام کا کون سا دور ہے؟ مامون رشید کا دور, مامون عباسی, جس کے متعلق میں آپ کو مختلف ائمہ اطہار کی جشنوں میں اور مجالس میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ عالم اسلام نے جتنے خلیفہ پیش کیے ہیں جو کہ آج تک چل رہے ہیں بدقسمتی سے, ان میں ایک آدھ کو چھوڑ کر کوئی اس کے پائے کو نہیں پہنچ پایا. مامون عباسی, ایک آدھ کو چھوڑ کر کوئی اس کی برابری نہیں کر سکا اپنی مکاری میں, اپنی عیاری میں. یعنی اس خلیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا دیگر خلفاء کی نسبت, ہم جانتے ہیں بنی امیہ اور بنی عباس کے جو خلفاء تھے وہ عمومی طور پہ بے دین تھے. یعنی شروع میں جب خلافت قائم ہوئی ہے, خلفاء نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ ظاہراً دین کے اوپر عمل کرے, نمازوں کو لیڈ کرنا, مسجد ہی کے ذریعے فیصلے کرنا, محل تعمیر نہ کرنا. ہم جانتے ہیں یہ محل وغیرہ تعمیر کب ہوئے؟ بنی امیہ کا پہلے خلیفہ سے, جب بنی امیہ میں خلافت گئی تب سے اس چیز کا آغاز ہونا شروع ہوا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ظاہری دینداری تھی, نمازوں کو لیڈ کرنے کی, لوگوں کے جنازے پڑھانے کی, مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کی, ممبر استعمال کرنے کی, وہ سب ختم ہو گئی. اس کی جگہ کیا آ گیا؟ شہنشاہیاں قائم ہو گئیں, محل تعمیر ہو گئے اور دربان کھڑے کر دیے گئے. وہ جو ایک ظاہری شرم پردہ تھا اسلام کا, وہ سارا بھی لپٹ گیا. اور وہ دور پھر ایسا آغاز ہوا کہ خدا معاف کرے, وہ تمام روایات ہمارے سامنے ہیں. پھر شراب کے حوض میں غسل بھی ہوئے, کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شرابیں بھی پی گئیں, قرآن کے اوپر نیزہ بازی بھی کی گئی, اور کنیزوں نے جا کر نمازیں بھی لیڈ کی, جن کے متعلق علماء تعجب سے کہتے ہیں, تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ ایک شرابی کنیز نے نماز پڑھائی, کمال ان مسلمانوں کا ہے جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یعنی یہ تمام معاملات پھر ہوئے. یعنی جب ایک مرتبہ معیار پامال ہوں تو پھر کوئی حد نہیں رہتی. مامون عباسی کی سیرت اس سے مختلف ہے. وہی ظاہری دینداری ہے, وہی نماز روزے کا خیال ہے, شراب پر پابندی ہے. بظاہر علم اتنا ہے کہ اگر کسی مکتبہ امامیہ کے حامل سے گفتگو ہے تو اسے بھی شکست دی جا رہی ہے, اور اگر کوئی مکتبہ مخالف کا ہے تو مکتبہ امامیہ کی طرف سے اس پر حجتیں قائم کی جا رہی. اندازہ کیجئے کیا ذہن ہوگا. اور یہ سب کیسے اس نے حاصل کیا؟ علماء سے بحث کر کر کے, ائمہ سے گفتگو کر کر کے, اس حد تک طاق بھی ہو گیا. مگر اتنا بڑا سیاستدان کہ اس نے کسی بھی مکتب کو نہ اپنایا, مکتبہ امامیہ کو, اور دوسری طرف بھی اپنا ذاتی مکتب کچھ اور, جسے حکومت کی طرف سے رائج کیا وہ کچھ اور جسے رائج کیا اس میں بھی تباہی مچائی. جو مکتب اس کے سامنے آیا اس میں کنفیوژن پیدا کی, عقائد کو برباد کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. خود کس طرح حکومت میں آیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ہارون رشید جب وہ مرا, اس کے بعد مامون اور اس کا بھائی امین, ان دونوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی, جس جنگ کے نتیجے میں اس نے امین کو شکست دی, اس کو قتل کیا اور خود اقتدار پر قابض ہوا. اس کی ایک مجبوری تھی, یہ ہارون رشید کی اجمی بیوی سے تھا, ایرانی بیوی سے, جبکہ جو اس کا بھائی تھا امین وہ عربی بیوی سے تھا. اور اب تک جو سلسلہ خلافت چلتا آ رہا تھا وہ عربوں کا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ عرب و عجم کی تفاوت, وہ تفریق جس کا ناجائز فائدے ہمیشہ اٹھائے گئے. اور یہ اس معاشرے میں ہمیشہ سے یہ چیز رہی اور آج تک ہے. قومیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پہ جو تعصب ہے بدقسمتی سے وہ آج تک ہے. اور عرب میں وہ بہت زیادہ تھا, اپنے آگے کسی کو سمجھ نہیں.
یعنی اس کی کیا امپورٹنس ہوگی کہ سرکار رسول اللہ نے بھی اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کے حوالے سے معروف ہے اس میں آپ نے باقاعدہ اس چیز کی نفی کی کہ الناس کلھم بنی آدم وخلق اللہ آدم من تراب، کہ ہر کوئی جو ہے وہ نسل آدم میں سے ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، لہذا یہ جتنا عربی اجمی گورا کالا اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم جانتے ہیں مولا علی سے جو خلافت چھینی گئی اس میں بھی جو ٹرمپ کارڈ استعمال کیا گیا وہ بنیادی طور پہ قومیت کا تھا، وہ قبائلی تفریق سے فائدہ اٹھا کر مولا علی کا حق غصب کیا گیا، وہ اوس اور خزرج کی پرانی لڑائی کو ہی استفادہ اس سے کرتے ہوئے سقیفہ کے اندر جو معاملات ہوئے اگر آپ جا کر پڑھیں، اگر وہ اوس اور خزرج کی آپس میں نفرت نہ ہوتی تو خلافت اس حال میں بھی علی ابن ابی طالب کے پاس ہی جاتی، مگر صرف وہ قبائلی تعصب استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا۔ بہرحال وہ ساری چیز چلتے ہوئے اس کے دور میں بھی آئی۔ اب یہ جانتا تھا اگر امین موجود رہا تو مجھے خلافت کا کوئی حقدار تصور نہیں کرے، ایک ہی حل تھا، اس نے اجمی لشکر اپنے ساتھ میں لایا، امین سے ٹکرایا، امین کے پاس عربی لشکر تھا، جنگ ہوئی اور زبردست جنگ ہوئی جس میں امین کو شکست ہوئی، اسے قتل کیا، اقتدار پہ قابض ہوا۔ علامہ ذیشان جوادی نے یہاں بھی ایک بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ فرمایا اور کمال ہے خدا کے ساتھ، کہتے ہیں تعجب کی بات، اب توجہ چاہوں گا جشن کا ماحول بن جائے اس جملے کے اوپر اگر آپ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، لعنت ہے ان دونوں بھائیوں کے کردار پر اور اس دنیاوی حکومت پر، ایک زمین کے ٹکڑے کی حکومت تھی مگر دونوں بھائی آپس میں لڑ مرے۔ فرماتے کمال نہیں ہے اللہ کے رسول نے اللہ کی جنت دو بھائیوں میں تقسیم کی، ذرا اختلاف نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل توجہ ہے جان محترم، ایک زمین کی حکومت تھی، دونوں بھائی آپس میں لڑ مرے اور ایک طرف اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی جنت دو بھائیوں میں تقسیم کی، ذرا اختلاف نہ ہوا۔ فرماتے اب پتہ چلتا نا کردار کا فرق، کیوں کہ زمام حکومت تھامنے والے ہاتھ اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی زلفیں تھام کے جوان ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ الشریف۔ توجہ ہے جانے محترم، لہٰذا نبی کی زلفیں تھامنے والی وہ الگ ہیں، وہ شخصیات ہی الگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، لہٰذا اب اقتدار پہ تو قبضہ کر لیا، اب اس کی مجبوری تھی کہ اپنے اقتدار کو بہرحال اس نے قائم اور برقرار رکھنا، اور دوسری طرف ہوا یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی جس طرح زندان میں شہید کیا گیا۔ نتائج کیا نکلے؟ وہ حالت یہ ہو گئی کہ ایک تو عرب مخالف کہ یہ اجمی اوپر بن بیٹھا، لہٰذا وہ تمام عرب سازشیں اور وہ عربی اجمی فیکٹر پوری طرح اپنے زور پہ تھا، اسے کاؤنٹر کرنا لازمی تھا اگر وہ اپنے اقتدار کا دوام چاہتا تھا، اسے تسلسل سے حکومت کرنا تھی۔ سیکنڈلی بنی ہاشم کے جوان جو علوی اولاد امیر المومنین جو کہلاتی تھی، علوی شہزادے، جگہ جگہ پر علوی شہزادے اپنی تحریکیں برپا کر رہے تھے حکومت کو ختم کرنے کے لیے، حکومت کو، کیونکہ جتنے مظالم آل محمد پہ کیے گئے تھے، یہ بنی عباس یہ اقتدار میں آئے ہی آل محمد کی مظلومیت کا پرچار کر کے تھے، مگر آنے کے بعد انہوں نے سوا ظلم کیا۔ جس انداز سے امام صادق شہید ہوئے اور بعد میں امام موسیٰ کاظم شہید ہوئے، ان کی اوقات بھی کھل کے پتہ چل گئی کہ یہ بنی امیہ سے زیادہ بدبخت ہیں بنیادی طور پہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علوی شہزادے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب لازمی تھا کہ علوی شہزادے، ایک وہ عربی تمام جو کہ بنی امیہ کا خاندان اور بنی عباسیہ کا چلتا آ رہا تھا، اسے کاؤنٹر کرنا، پھر ان تمام علوی شہزادوں کا بندوبست کرنا، پھر اپنی حکومت کو بھی تو ویلڈ ثابت کرنا دنیا کے آگے۔ یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کے اس نے جو سیاست کی وہ سب سے ہی مختلف تھی، اور میں ایسے میں کہتا ہوں کہ چونکہ عیار تھا اور بڑا عیار تھا، اس کے لیے کہا گیا اس مکار کے لیے کہ یہ معاویہ بنو عباس تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معاویہ بنو امیہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، مامون جتنا۔ تاریخ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خدا کی قسم اگر آپ پڑھیں تو، چونکہ معاویہ وہ ملعون ہے جو مولا امیر کے سامنے آیا،
اس وجہ سے اس کی شہرت زیادہ ہے. مگر اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ اسلام کو نظریاتی حوالے سے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پہ جن خلفاء کا کردار زیادہ ہے تقسیم کرنے میں، ان میں مامون کا کلیدی کردار ہے. آج جو یہ فرقہ واریت عالم اسلام کے اندر موجود ہے اور انتہائی گہری اس کی جڑیں ہیں، اس کو بہت گہرا کرنے میں اور اس کے آغاز میں مامون عباسی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. مگر جہاں تک بات ہے قاتل معصوم ہونا، وہ تو کئی ان میں سے بدبخت گزرے ہیں، مگر اسلام کو اس کی نظریاتی جڑوں سے کاٹنے کی کوشش کرنا، اس میں مامون کا ایک بہت اہم کردار ہے. کیونکہ آج بھی جو معاویہ کو اس کے کردار کو سمجھتے ہیں یا اس کے نام لیوا ہیں، دین اس سے نہیں لیتے. آپ جا کے اہل سنت فقہ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا حضرت معاویہ نے یہ فرمایا ہے اس لیے یہ یوں کرنا چاہیے. یہ آپ جا کر پڑھ لیجئے پورا دین، ان کا کوئی عقیدہ، کوئی آپ کو فقہی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو انہوں نے یزید اور معاویہ سے لیا. یہ کامیابی تھی حسین ابن علی کی. توجہ ہے جانب؟ اگر معاویہ کے 40 سال کے بعد کربلا برپا نہ ہوتی تو آج دین ہی کچھ اور ہوتا. آج دین نائٹ کلبوں کے اندر ہوتا، مسجدوں میں نہ ہوتا. یہ کمال ایک کربلا تھا کہ جنہوں نے انہیں مانا وہ بھی ان سے دین لینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ کمال حسین ابن علی تھا کہ امام نے دینی حوالے سے انہیں کالعدم قرار دے دیا. تو عزیز، بہرحال یہ بڑا طویل مضمون ہے، میں جتنا کھولتا جاؤں گا اتنا کھلتا چلا جائے گا، مجھے سمیٹنا بھی ہے. تو مامون نے کیا کیا؟ اس نے وہ کام کیا جو پچھلوں نے بھی نہیں کیا. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس نے دیکھا کہ کربلا کا صلح کی امام حسن سے تو کیا نتیجہ نکلا، لعنتی دوسرے پارٹی کے نصیب میں آئی، کیونکہ صلح بھی کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اگر جنگ کی یزید کی طرح امام حسین کو شہید کیا تو تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یعنی اگر جنگ کی تو یزید بنا دیا، صلح کی تو معاویہ بنا دیا. لہذا بدنیتی سے ان سے جو بھی کرو تو آپ اپنا ہی نقصان ہے. اس نے جو کام کیا، پھر اس نے بڑوں کی سیرت پہ عمل کیا. اس نے بلا کر داماد بنا لیا اور اپنا ولی عہد بنا لیا. اب یہ کام انتہائی عجیب تھا. اس ایک وار کے ذریعے اس نے تمام فرقوں کو ہی نقصان پہنچایا. سب سے پہلی بات، وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ امام وقت تھے. امام کون؟ جن کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کسی کے بنانے سے امام نہیں بنتا، کسی وصیت کی وجہ سے وہ امام نہیں ہوتا. امام اس لیے امام ہوتا ہے، ابھی آپ نے شاعری میں بھی سنا، کیونکہ اسے خدا امام بناتا ہے. یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ضعیفوں کو ہم طاقتور کریں، امام بنا دیں. جو کام اللہ اپنے اوپر ذمہ لے لے پھر وہ IS کی ذمہ داری نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا نے کہا میں بناتا ہوں، جب بنائے گا خدا ہی بنائے گا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے، جب خدا بنائے گا تو پھر وہی بنائے گا. اور جو خدا کے دعوے پہ دعویٰ کرے اسے ہی مشرک کہتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا نے کہا میں رازق ہوں، کوئی منہ اٹھا کر کہے میں رازق، ہم فوراً کہیں گے شرک کر رہا. خدا نے کہا میں یوں ہی یمیت ہوں، آج کوئی اٹھ کر کہے میں بھی زندگی موت بانٹتا ہوں، ہم کہیں گے شرک کر رہا ہے. کیوں؟ خدا کے دعوے پہ دعویٰ کر رہا. تو خدا نے نہیں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض الخلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب چاہے کوئی ایک بنائے، چاہے اندھیری محفل میں 70-80 مل کے بنائے، چاہے 6000 کا لشکر IS کا بنائے، سبھی مشرک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یہ صرف خدا کا کام ہے کہ خلیفہ بنانا. اس نے کیا کیا؟ اس نے امام کو اپنا ولی عہد قرار دے دیا. اب ولی عہد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا وارث ہونا، کسی کا نائب ہونا. اب اگر نائب امام ہے تو جس کے نائب ہیں اس کا اقتدار تو ویلڈ ثابت ہو ہی جائے گا. لہٰذا اس چال کے ذریعے اس نے اپنے آپ کے اقتدار کو شرعی قرار دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا جب تک نسبت ان سے نہ ہو اقتدار کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. دوسرا، اب شیعان اہل بیت کا تو عقیدہ ہے امام کسی کا ولی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو امام کا ولی عہد ہے، امام تو امام کا نائب اور وارث ہے. لہٰذا شیعہ کنفیوژن کا شکار. دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے مکتب کے خلفاء مسلسل آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اب آگے کہاں سلسلہ جا رہا ہے، مکتب امامیہ کے پاس. پھر وہ جو شہزادے علوی کھڑے ہو رہے ہیں وہ کس لیے؟ کہ ہمارا حق غصب کیا ہوا، یہ ہمارا حق ہے.
اب وہ بھی کس طرح سے مزاحمت کریں، کیونکہ انہی کے خاندان کی جو بزرگ ترین شخصیت ہے وہی تو ولی عہد بن کر بیٹھی ہوئی، لہٰذا ان کی بھی تحریکیں بیٹھے بٹھائے بیکار۔ پھر وہ جو عرب بنی عباس، وہ جو عربی حصہ ہے بنی عباس کا، وہ جو اس اجمی کو برداشت نہیں کر رہے، انہیں بھی دکھا دیا اچھا تم میرے ساتھ مخاصمت کرو گے، لو پھر تمہارے خاندان سے اقتدار ہی چلا جائے گا۔ اب اس بنی عباس کا اقتدار یہاں پر ختم، آل محمد کا شروع، لہذا ایک کام کر کے اس نے سبھی کو کنفیوژن کا شکار کر دیا۔ اب امام کی ولی عہد بنے کیا اپنی رضا سے؟ ہم نے دیکھا اقتدار بار بار ان کے در پہ آیا اور ان ہستیوں نے ٹھوکر مار دی اقتدار، تو امام کو کیا اس میں چاشنی تھی کہ امام ولی عہد بن؟ نہیں، زبردستی کی گئی، اور ایک طرف موت ہے، یا موت قبول کریں یا پھر یہاں۔ امام نے فرمایا دیکھ مجھے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا حکومت کے معاملات سے، مجھے صرف اور صرف میں تجھے مشورے ضرور دوں گا، وہی کام جو علی ابن ابی طالب نے کیا، یعنی سیرت علی ابن ابی طالب کے اوپر مولا امیر نے کیا کیا؟ جب جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی علی ابن ابی طالب نے مشورہ دیا، ان امور میں جن میں نہ دینا اسلام کو نقصان پہنچاتا۔ یہاں سیرت علی سمجھنے سے تو آج ہمارے دور میں بھی کام آ سکتی ہے۔ مولا امیر نے ہمیشہ جو باطل پہ تھے وہ باطل پہ تھے، علی حق پہ تھے، مگر جب بھی کسی باہر کی کسی قوم نے کوئی استدلال کیا یا وہ اسلام کے مقابلے میں آئے، امام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرا ہی حق مار کے بیٹھے ہوئے، امام ہمیشہ آگے بڑھے اور جواب دیا۔ بڑا معروف ہے، مدینہ کے سب سے بڑے یہودی بزرگ نے، اس نے اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا واہ مسلمانوں، حق مارا جب مولا امیر کا، اس نے کہا ابھی تمہارے نبی کا کتنی دیر ہوئی ہے، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور تم نیابت کے جھگڑوں میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع کر دی۔ اب یہ بات کس کی فیور میں جاتی ہے؟ مولا علی کی فیور میں جاتی ہے، کیونکہ مولا علی کی فیور میں بات جاتی ہے کہ اس نے یہی اسی لیے یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ ابھی تمہارے نبی کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اب بات مولا علی کی فیور میں جاتی تھی، مولا نے آگے بڑھ کے اسے چپ کیسے کروایا؟ مولا نے فرمایا تم کس حیثیت سے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر رہے، تمہارا اپنا کیا عالم تھا؟ ابھی تمہارے نبی موسیٰ نے تمہیں دریا پار کروایا، تمہارے تو ٹخنے بھی ابھی خشک نہیں ہوئے تھے اور تم آپس میں لڑنے لگے تھے۔ یعنی مولا نے اس وقت یہ نہیں سوچا، درس کیا دیا کہ جب باہر کی کوئی قوم مسلمانوں کو مخاطب کرے گی تب فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں سوچا جائے گا، تب من حیث القوم مسلم جواب دیا جائے گا۔ یہی کام مولا علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے، جب جب اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوئی مولا ہمیشہ آ گیا۔ جاسلیق عیسائیوں کا سب سے بڑا، اس وقت کا پوپ کہہ لیجئے، سب سے بڑا عالم، اس نے مسلمانوں پہ طنز کیا، اس نے کہا مسلمانوں کس کی ذات کے اوپر اختلاف ہے؟ تم کہتے ہو عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، تم کہتے ہو ہم نبی مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو نہیں مانتے، بتاؤ عقل کا کیا تقاضا ہے؟ جس کی ذات پہ اتفاق ہے اسے مانا جائے یا جو اختلافی ہے اسے مانا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ عقلی سی بات ہے نا، ایک جگہ اختلاف ہے ایک جگہ اتفاق ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اتفاق والی جگہ کو پکڑ لیا جائے، تو یقیناً پھر آؤ عیسیٰ کے اوپر سب اکٹھے ہو جاتے۔ امام نے جواب کیا دیا؟ وہی جس طرح مولا امیر نے جواب دیا، فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے، واقعی اتفاقی چیز کو پکڑنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھو اتفاق اس عیسیٰ پہ نہیں ہے جو خدا کا بیٹا ہے، اس عیسیٰ پہ ہے جو عبد خدا ہے اور ہمارے مصطفیٰ کے آنے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں جان محترم؟ لہٰذا یہ ایک ولایت جائر کے حوالے سے پورا مضمون ہے کہ آیا کسی جابر حکمران کا ساتھ جو دیا جا سکتا ہے اس میں کیا لیمیٹیشنز ہیں، کس حد تک کیا جاتا ہے، اور امام نے اس کے باقاعدہ اصول وضع کیے ہیں، اور یہ بھی امام رضا کی زندگی کا یہ خاصہ ہے۔ اگر وہ نہ سیرت کا باب ہوتا شاید ہمیں آج تک نہ پتا ہوتا کہ کسی ظالم حکمران کے تحت اگر جئیں تو کیا لیمیٹیشنز ہیں، کسی جابر نظام کے اندر رہ رہے ہوں تو کیا حدود و قیود ہوتی ہیں، کس حد تک ساتھ دیا جا سکتا ہے، کس حد تک نہیں دیا جا سکتا۔ اسے جاننے کے لیے آپ سیرت امام رضا کا مطالعہ کریں، وہ لازمی ہے، خصوصاً وہ تمام مومن جو عالم اسلام میں نہیں جی رہے، ایون عالم اسلام میں بھی جی رہے ہیں اور حکومتوں کے کام آ رہے ہیں، تو وہ لازمی ہے ولایت جائر کے مضمون کو پڑھیں۔ اور امام کو جب بلایا گیا، اب زبردستی بلایا گیا مدینے سے، امام کا اپنا اختیار نہیں تھا، زبردستی کی گئی، لشکر بھیجا گیا، امام کو زبردستی لایا گیا۔ امام رضا پہلے امام نہیں ہیں،
کہ جن کے ساتھ یہ زبردستی کی گئی، اور نہ ہی آخری۔ امام تقی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے، امام حسین مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے زبردستی۔ بڑا لطف آئے گا اور اس میں جشن کا لطف آئے گا اگر آپ اس جملے پہ غور کریں گے۔ امام حسین مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وقت آخر تک آپ قبر رسول پہ کہہ رہے تھے نا میں جانا ہی نہیں چاہتا، مجبوری جانا پڑا۔ بے ہی مولا رضا کیا جانا چاہتے تھے؟ مولا علی ابن موسیٰ، مولا موسیٰ کاظم جانا چاہتے تھے، آپ کے والد نہیں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا نانا میں آپ کے جوار کو نہیں چھوڑنا چاہتا، زبردستی حکمران نے منگوایا، غریب الوطن ہو گئے جیسے مولا حسین۔ مولا علی ابن موسیٰ لقب ہی ہے غریب الغرباء، کس بنیاد پہ؟ وہ تو آج بھی اس امام کی شوکت دیکھ کر پتہ چلتا ہے غربت کا اور اس امام کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ کس بنیاد پہ؟ وطن میں نہیں، بے وطنی کی بنیاد پہ۔ کیا آپ چھوڑنا چاہتے تھے؟ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مولا تقی زبردستی حکمران نے مدینہ چھوڑا، مولا نقی زبردستی مدینہ چھوڑا، مولا حسن عسکری زبردستی مدینہ چھوڑا، ان سبھی سے زبردستی مدینہ چھوڑایا گیا۔ ان میں سے کوئی ہستی مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر کمال دیکھیے خدا کی قسم، جنہوں نے چھڑایا وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ اپنے اپنے وطنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہستیاں، ان سب ہستیوں کا شہر مدینہ تھا۔ آج یہ وہاں نہیں ہیں جہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، جنہوں نے انہیں ان کے دیاروں سے نکالا وہ وہیں مرے جہاں وہ پیدا ہوئے۔ مگر کمال دیکھیے اور مشیت الہی کے تقاضے دیکھیے، آج جتنوں نے نکالا تھا انہیں زبردستی، اپنے وطنوں میں بھی ان کی قبریں موجود نہیں ہیں، اور جنہیں ان کے وطن سے نکالا تھا آج دنیا اپنے وطن چھوڑ کے ان کے روزوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال ہے خدا۔ ذیشان دیوازی صاحب کا ایک اور جملہ سنتے جائیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہاں انسان کو پھر غور کرنا چاہیے نا، یہ جو بنی عباس کے آج حق میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، کیا ہی علم پرور لوگ تھے، بہت علم، لکھنا ہی ہے کیونکہ ساری فقہ چھپوائی انہوں نے، کہا کیا علم پرور تھے۔ یہ جو کتابیں چھاپتے ہیں، بڑی لطیف بات لکھی، انہوں نے کہا ایک کتاب چھاپنے میں جتنا پیسہ خرچ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے ایک ڈھیری بنا کر کسی کی قبر ہی ان میں سے قرار دے دو۔ توجہ ہے جانے محترم، وہ اتنے بڑے بڑے وہ اگر عظیم الشان تھے کہاں گئے، کہاں ہیں قبریں؟ فرماتے ہیں جتنا کتاب چھاپنے پہ خرچہ آئے گا بنی عباس کے علمی کارنامے، تو بہتر ہے اس سے تھوڑے خرچے میں ایک ڈھیری بناؤ اور قرار دے دو یہ اس کی قبر ہے۔ فرماتے ہیں مگر نہیں ہوا۔ کیا لطیف بات لکھتے ہیں، بڑی سادی سی، فرماتے ہیں کیسے بنا دیں، انہیں کوئی کیسے ان کے نشان پیدا کرے جنہیں اللہ ہی بے نشان کر دے۔ کہاں سے ان کے آثار آئیں؟ یہی وجہ ہے، آپ آج تک دیکھ لیں روزے توڑنے، کیوں؟ اپنوں کے ملتے نہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اپنے اب بنائے جا سکتے نہیں، کیونکہ بنا بھی لیں تو میں نے عرض کیا خالی قبر نہیں ہے، درود و سلام جاری ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جا کر دیکھ لیجئے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قرآن کھول کے بیٹھا ہے، آپ وہاں کئی گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو عجیب ماحول محسوس ہوگا۔ جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں ایسا لگے گا یہ کہیں جاتے ہی نہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ مسلسل قرآن پڑھ رہا ہے، جو نماز میں حالت نماز میں ہے، جو عبادت کر رہا ہے، درود و سلام قائم ہے۔ خالی قبر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، درود و سلام بھی تو چاہیے، کوئی تعظیم و تکریم کرنے والے بھی تو چاہیے۔ لہٰذا کیا ہے کہ امام کو نکالا، اب اس وقت جب امام جا رہے ہیں اس طرح، تو پھر ایران سے، اب چونکہ خراسان جانا تھا، امام گزرے نیشا پور۔ اب جو افراد جا چکے ہیں امام رضا کی زیارت پہ وہ جانتے ہوں کہ نیشا پور شہر ہے قدم گاہ کے حوالے سے معروف ہے، امام کی قدم گاہ۔ وہاں امام نے ایک معجزہ ظاہر کیا تھا اور ایک توا تھا جس کے اوپر امام کے قدم بالکل سخت ہو گئے تھے، اور وہ آج بھی امام کے قدموں کے نشان وہاں پر موجود ہیں، اور بڑا خوبصورت وہاں پہ بڑا میٹھے پانی کا ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، بڑی خوبصورت سی جگہ ہے وہ، مطلب جانے سے تعلق رکھتی، دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ جب امام وہاں سے گزرے ہیں، جو آقا نے مجھے حکم کیا جس واقعے کے لیے، امام جب وہاں سے گزرے ہیں، روایتیں کہتی ہیں، آخری بس یہ واقعہ بیان کر کے میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، فرماتے ہیں کہ
60,000 بعض لکھا 70,000 محدثین نیشا پور میں اکٹھے ہوئے جب انہیں پتا چلا کہ وارث رسول یہاں سے گزر رہا. توجہ فرما رہے ہیں. آخری باتیں اگر آپ توجہ رکھیں گے بڑا لطف بھی آئے گا, پوری توجہ چاہوں گا. 60 سے 70,000 کون؟ عام افراد نہیں, محدث, سرکار رسول اللہ کی حدیثیں لکھنے والے, انہیں بیان کرنے والے, ان کا تجزیہ کرنے والے, تشریح کرنے والے, تفسیر کرنے والے, توضیح کرنے والے, محدثین 60 سے 70,000. اور جب امام وہاں سے گزرنے لگے سبھی نے امام کی سواری کو روک لیا, اور امام کی سواری کو روک کے امام سے تقاضا کیا, مولا ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے اپنے رخ انور کی زیارت کی, لوگوں کو رسول اللہ کا دور یاد آئے. سب نے تقاضا کیا مولا آپ مدینے سے چلے ہیں, آپ نے آگے چلے جانا. مولا اس کے بعد زندگی میں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو, مولا ہماری شدید خواہش ہے آج آپ ایک حدیث رسول سنا دیں. محدث ہیں, محدثوں کا کام کیا ہوتا تھا اس دور میں؟ لوگوں سے کھوجنا جا کے کس کے پاس حدیث رسول ہے, جس کے پاس حدیث رسول ہوتی اس کے متعلق, اس کے کریکٹر کے متعلق جانتے, آیا یہ اس قابل ہے میں اس سے حدیث لوں کہ نہ لوں, اور وہ تمام معاملات محدثین کی جو ذمہ داریاں ہوتی. اور آج وہ ہستی آ رہی تھی کہ جس کے لیے آسانی یہ تھی بس حدیث لے لینی تھی, کردار جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. دیکھیے آج بھی آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, علماء بیان کرتے ہیں علم الانساب کی, علم الرجال کی کتاب, ناموں سے آپ اندازہ کریں, علم الانساب نسبوں کا علم, علم الرجال بندوں کا علم, افراد کا علم. یہ کتابیں کیوں لکھی گئی؟ یہ اتنی اچھی خاصی ضخیم کتابیں یہ کیوں عالم اسلام نے لکھی؟ یہ عالم اسلام کا ایک بڑا فخر ہے کہ تمام گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء کے ایسے اقوال کو کمپائل نہیں کیا اور اکٹھا نہیں رکھا جیسے امت مصطفیٰ نے رکھا. آپ کو عیسیٰ کا زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کلام نہیں ملے گا, جناب موسیٰ کا نہیں ملے گا, آپ کو جناب نوح اتنا 100 سال دنیا میں رہے نہیں کلام ملتا, جناب موسیٰ اتنی طویل زندگی نہیں ملتا, سرکار رسول اللہ کی 63 سال زندگی, ہر شے پہ آپ کو پیغمبر کی احادیث مل جائیں گی. اور معاملہ تو یہ ہے جس پہ نہیں فرمایا اس پہ بھی مل جائیں گے. توجہ ہے عزیزان محترم. تو یہ علم الانساب اور علم الرجال کیوں بنا؟ بڑا لطف آئے, میں اس واقعے کو بس ختم کر کے آپ کے سامنے زحمت تمام کروں گا. عزیز کیوں یہ علم بنا ہے علم الانساب, علم الرجال, بندوں کا علم, افراد کا علم کیوں؟ جن افراد نے پیغمبر کی احادیث آگے بیان کی, علماء نے ان کے کردار لکھے ہیں ان کتابوں میں کہ فلاں نے حدیث رسول بیان کی ہے, یہ اس کا کردار تھا, اس نے حدیث رسول اس کا یہ کردار تھا کہ یہ سچا تھا, یہ صاحب کردار تھا, واجبات ادا کسی کے متعلق یہ جھوٹا ہے, اس سے نہیں لینی چاہیے, یہ کاذب ہے, یہ گناہگار ہے, فسق و فجور میں پڑا ہوا تھا, وہ تمام کردار لکھا ہوا. تعجب کی بات ہے یہ کتابیں جن کے پاس ہیں, جن کے مکتب کی کتابیں ہیں, آج مکتب امامیہ سے خدا واسطے کی ضد رکھتے ہیں کہ صاحب برا نہیں کہنا چاہیے انہیں جو گزر گئے. بڑا لطف ہے اگر بات پہنچ جائے تو. دیکھیے بہت بد اخلاقی ہے, جو گزر گئے انہیں برا کہتے ہیں, جو گزر گئے انہیں برا نہیں کہنا چاہیے. صاحب یقیناً برا نہیں کہنا چاہیے, کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے, زندہ کیا اور مرا ہوا کیا. مگر یہ ساری پھر کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ یہ تمام مدارس میں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ مدرسہ سنی کا ہو, دیوبند کا ہو, اہل حدیث ہو, سلفی ہو, شیعہ ہو, ہر مدرسے میں علم الانساب کی کتابیں موجود. علم الرجال کی وجہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایک شخص 1000 سال پہلے گزر گیا, آج ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا, ہمیں بتایا جا رہا ہے یاد رکھو بڑا بد کردار تھا. توجہ ہے ذہن محترم. ایک شخص 1200 سال پہلے گزر گیا, نہ میں اسے جانتا نہ آپ, اور ہماری جانے بلا, ہم کیوں اس کے متعلق جانے؟ مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے, بتائیں اب آپ کو کہ جو اس کا بیٹا تھا نا اور اس کا بیٹا تھا, بد کردار تھے, خبیث الفطرت تھے, جھوٹے تھے, کاذب تھے. صاحب ہمیں کیوں بتایا جا رہا؟ آج ہمیں جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں ہوگا فائدہ, وجہ تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی کلام یہ کہہ کر دیا جائے یہ رسول کا ہے اور وہ اس عیب دار نے بیان کیا ہو. توجہ ہے ذہن محترم.
پتا چلا ویسے کسی کے پیچھے بات کرو غیبت بنتی ہے، کردار پہ بات کرو تہمت بن جاتی ہے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، مگر جس سے رسول لینا ہونا، توجہ ہے عزیزان محترم، پھر حق بنتا ہے اس کے کردار کو کھول کھول کے دیکھا بھی جائے، بیان بھی کیا جائے، جانا جائے، یہ نہ ہو اوپر تو حضرت بن کے بیٹھا ہو، اندر سے کوئی منافق ہو۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اب یہ تو عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ ایک قول رسول لینے کے لیے تو کردار دیکھے جاتے ہیں، مگر منبر رسول دینے کے لیے نہ کردار دیکھے گئے نہ نسب دیکھے گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور چیزیں میں کھولنا نہیں چاہتا مگر کھل رہی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ 60-70 ہزار، عزیز خدا کی قسم کمال نہیں ہو گیا۔ کون تھے؟ محدث۔ ہاتھوں میں کیا تھے؟ کاغذ قلم۔ تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث رسول، یبنا رسول اللہ، ایک حدیث رسول سنا دیجئے۔ اندازہ کیجئے کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ امام کی سواری بیچ میں ہے، 60-70 ہزار افراد نے حلقہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں کاغذ قلم پکڑے ہوئے ہیں، یبنا رسول اللہ آج ایک حدیث سنا دیجئے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاغذ قلم۔ اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ پیغمبر نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا، آج نبی کا بیٹا ہے، 60-70 ہزار کاغذ قلم تیار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آل محمد دنیا میں بعد محمد جناب مصطفیٰ کو منوانے کے لیے تھے، تم نے جد کو ایک کاغذ قلم نہیں دیا، آج وارث رسول گزر رہا ہے، پیغمبر کا 8واں بیٹا گزر رہا ہے، مگر عالم دیکھیے کیا ہے کہ ساری دنیا ہاتھ میں کاغذ قلم لے کر کری۔ مولا ایک فرما کیا ہے؟ ایک حدیث، تعجب کی بات ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے گا کس سے تقاضا ہو رہا؟ امام سے۔ میں پہلی بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیے کوئی عالم آپ کے پاس آئے، کوئی مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے کہیں سے تشریف لائے، آپ ان سے کہیں آگا ٹائم نہیں ہے، موسم خراب ہے، بہت وقت گزر چکا ہے، آج کوئی تقریر سننے کا نہیں ہے وقت، صرف ایک جملہ کہہ دیجئے یا 1 منٹ میں کچھ فرما دیجئے۔ اگر آپ کسی عالم کو بلائیں، جیسے بھی اس عالم کے علم کی سطح ہو، مجھے ایمان سے بتائیں کیا وہ عالم کوئی عامیانہ بات کر کے چلا جائے گا؟ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ چھوڑ دیجئے، آپ سے آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک جملہ سنا دیجئے دین کے متعلق، ایک بات صرف کہہ دیجئے۔ مجھے ایمان سے بتائیں وہ عالم جس کو آپ صرف اتنی آپشن دے رہے ہیں، صرف ایک جملہ ایک بات، وہ عامیانہ بات کر کے تو نہیں چلا جائے گا، یہ تو نہیں اچھا وقت کی پابندی کیا کرنا خدا حافظ، نہیں، جسے آپشن ہی یہ ایک مل رہی ہے، یقیناً وہ عالم اپنے احاطہ فکر میں جو سب سے اہم ترین بات سمجھے گا نا، توجہ ہے جانے محترم، جو اس کے احاطہ فکر میں نچوڑے دین ہوگا نا، توجہ ہے جانے محترم، پورے اپنے علم کو کشید کر کے وہ آپ کو اس ایک جملے میں کوشش کرے گا جو اس کے نزدیک کسی ایک بات میں اگر دین کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے نا، وہ بات آپ کے آگے پیش کر دے، مگر وہ بھی جو بات ہوگی وہ اس کے احاطہ علم کے اندر موجود قیمتی ترین بات ہوگی۔ مجھے ایمان سے بتائیں اگر یہ آپشن اس ہستی کو دی جائے جو مدرسوں سے سیکھ کے نہیں، وارث علم لدنی ہو، اور کہا جائے مولا اور کچھ نہیں ایک حدیث، تو یقیناً اب وہ امام معصوم جو فرمائے گا وہ پورے دین کا نچوڑ ہوگا۔ توجہ ہے جانے محترم، انہوں نے فرمایا اچھا سننا ہے تو سنو، آپ نے فرمایا میں نے علی ابن موسیٰ نے اپنے باپ موسیٰ ابن جعفر سے، انہوں نے اپنے باپ جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے باپ محمد بن علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن حسین نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، حسین ابن علی نے اپنے بابا مولا علی سے، اور مولا علی نے اپنے آقا سرکار رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا ہے، اور جبرائیل کہتا ہے میں نے خدا سے سنا۔ اور اس سلسلے کو کیا کہا گیا؟ حدیث سلسلہ تو ذہب، سونے کی کڑیوں سے بنی ہوئی حدیث۔ توجہ ہے جانے محترم، ایک اہل سنت عالم نے لکھا کہ اگر کسی دیوانگی کے
مریض کو, دیوانگی کے مریض کو اگر یہ سلسلہ زہد جو ہے اس حدیث کی سند گھول کر پلا دی جائے, اللہ اسے شفا عطا فرما دے. توجہ ہے جانے محترم, یہ ایسے اسماء ہے, کمال ہے خدا کی قسم, جن کے جد کے ذہن پہ شک کیا گیا تھا, آج آل محمد کے نام ایسے ساتھ شامل ہوئے, اگر گھول کے پلا دو مجنون کو بھی شفا مل جائے. توجہ ہے جانے محترم, کیا سنا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن, کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط کلا, یہ ایک ایسا خسار ہے لا الہ الا اللہ. ومن دخل حسنی آمنا, جو بھی اس کلا میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے امان میں آ گیا. جو لا الہ الا اللہ کے کلا میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا, پھر وہ محفوظ ہے, اب اسے کوئی اس کے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا, کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا لا الہ الا اللہ. مولا نے فرمایا آگے چلے, مولا آگے چلے گئے, مگر پریشانی پھیل گئی. کیوں؟ بھلا کس کا ہوا؟ اگر وہاں سلفی حضرات کھڑے ہوتے وہ تو بڑے ہی خوش ہوتے. توجہ ہے جانے محترم, کیونکہ مولا نے تو بات ہی کسی نہیں کی, آپ نے فرمایا کلمۃ لا الہ, صرف لا الہ الا اللہ. تو خوش تو انہی کو ہونا چاہیے تھا جن کے نزدیک صرف اللہ, بس اللہ, اللہ ہی اللہ, جو کسی اور کو مانتے ہی نہیں, ان کا تو فائدہ ہو گیا. مگر وہاں جو کھڑے ہوئے تھے وہ تو ابھی انتظار میں تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہ بھی ہوں گے جو انتظار میں ہوں ابھی اشہد ان علی ولی اللہ. مگر یہاں تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, صرف لا الہ الا اللہ وہ مضبوط قلعہ جس نے مانا, بات ختم. معصوم آگے چلے گئے, لوگ کھڑے ہوئے, مگر پھر معصوم نے اپنی سواری کو روکا, فرمایا مگر سنو بے شروط, ہاں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس غلط فہمی میں نہ آ جانا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, یہ انف ہے نہیں, یہ بھی اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے. وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا, سینے پہ ہاتھ رکھے گا, ہم آل محمد اس کی شرائط میں سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی اگر لا الہ الا اللہ میں آل محمد کو بعد میں نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ میں بھی ہم خدا کو کب مانتے ہیں, خدا کو تو بعد میں مانتے ہیں. لا الہ یہاں تک تو ہم نے ماننا ہی نہیں خدا کو, الا اللہ بعد میں کہتے ہیں سوائے اللہ کے. پہلے تو ہم کہتے ہیں لا الہ, لا الہ الا اللہ میں آل محمد شامل ہے. توجہ ہے جان محترم, کہاں ہے لا الہ میں؟ یہ لا الہ میں لا آل محمد کی ذات ہے. نہ یہ ہستیاں ہوتی کون کہتا لا الہ. توجہ ہے جان محترم, وہ سارے بت آج تک سینوں میں موجود ہوتے, اور اللہ کی نوبت نہ آتی اگر آل محمد لا نہ لگاتے تو. توجہ ہے جان محترم, کیا ہے کہ یہ لا الہ آل محمد کے کمالات ہیں. یہ لا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. یوں نہیں مولا حسین کے لیے بنا لا الہ الا اللہ کہا گیا, نہ ہوتے محمد و آل محمد کس نے لا کہنا تھا. وہ جو ہر شے کے لیے ہزاروں دروں پہ جھکتے تھے, یہ کمالات محمد و آل محمد ہیں کہ وہ ہزاروں دروں سے اٹھا کے الا اللہ کی تمیز عطا کرتے تھے. توجہ ہے جان محترم. لہٰذا بس عزیزان محترم, معصوم کا ایک فرمان ہدیہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو کسی بھی شخص کی واقعی دوست اس کی عقل ہے. واقعی دوست کسی بھی انسان کی عقل ہے, اور واقعی دشمن جہالت ہے. توجہ ہے جان محترم, ماننے والا ہو ائمہ اطہار کا, کچھ ہو کم علم ہونا عیب نہیں ہے, جاہل ہونا عیب. توجہ ہے جان محترم, لہٰذا جنہیں مانا ہے ان کے متعلق جاننا لازمی ہے تاکہ انہیں بھی مانے اور ان کی بھی مانے. توجہ ہے جان محترم, آسان سا مسئلہ ہے, آخری وقت میں بس یہی عرض کر سکتا تھا کہ بہرحال لازمی پڑھیے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سیرت کی مجالس محافل میں عرض کیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں سے ہر کسی, اگر میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے, اگر مشیت کا گزارا پہلے 2-3 ائمہ سے ہو جاتا تو تعداد 12 تک نہ آتی. اگر اللہ کا گزارا علی سے ہو جاتا تو پھر علی زین العابدین کیوں آتا ہے, اور اگر علی زین العابدین سے ہو جاتا تو علی ابن محمد نقی کیوں ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں زین محترم.
یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر مشیت کا تقاضا خالی مولا حسین سے ہو جاتا تو مولا موسیٰ کاظم کس لیے تھا؟ پھر مولا حسن عسکری کس لیے تھا؟ اگر مولا حسن مجتبیٰ سے خدا کا گزارا ہو جاتا تو مولا حسن عسکری کس وجہ سے؟ اگر مشیت کا گزارا 2-3 ائمہ سے نہیں ہوا تو ہمارے امام کا گزارا 2-3 ائمہ کو جان لینے سے کیسے ہو جائے گا؟ کاش یہ پیغام پہنچ جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب مشیت الہی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک امام بارہ نہ ہو، ہمارے ایمان کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے جب تک بارہ کے متعلق جانا نہ جائے؟ واجب ہے، ہر مومن پہ لازم ہے، جسے مانا ہے اسے مان، اس کو جانے، اس کو پڑھے تاکہ پھر اس کی بھی مانے. دعا ہے رب کائنات بحق محمد و آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں ہم تمام مومنین نے جہاں کو اور عموماً تمام افراد جہاں کو معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے در کی خوشیوں کا. جتنے مغموم دل ہیں دنیا جہاں کے سبھی کو تو حوصلہ عطا فرما، سبھی کو خوشی عطا، خصوصاً تمام شہدائے ملت جعفریہ کے جتنے بھی مغموم گھرانے ہیں. آج عباس کمیلی صاحب کے بیٹے اور عالم دین جناب علامہ علی اکبر کمیلی شہید ہوئے. دعا ہے رب کائنات ان کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. جتنے بھی افراد اس وقت دنیا بھر میں انتہائی مظلومیت کا شکار ہیں صرف اور صرف نام محمد و آل محمد یا اس دنیا کے ظالم بدبخت نظاموں کی وجہ سے جتنی مظلوم انسانیت ہے، رب کائنات ان سبھی کے واسطے، ان سبھی کے مصائب کا واسطہ تجھے امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. تمام دکھی انسانیت کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، ان کے منتظرین میں شمار فرما. اپنے وعدے کے مطابق تمام مستضعفین جہان کو طاقت عطا فرما. اپنے وعدے کے مطابق ائمہ اطہار کی امامت کو دوبارہ سے دنیا میں قائم فرما. تمام تر ظالمین جہاں جتنے بھی مکتب امامت کے خلاف آج تک ٹکرا رہے ہیں، رب کائنات اگر یہ قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھروں کا، اپنے دفتروں کا، اپنے مال کاروبار کے، زندگی کے ہر شعبے کا ماحول سیرت آل محمد کے اوپر قائم کریں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم آل محمد کی سیرت کو اس دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. رب کائنات ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اس عالم میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا کے ہمارے مالک تو ہم سے راضی ہو، اس عالم میں میشور فرما حضرات آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور آخرت میں تمام مرحوم مومنین و مومنات سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. آخر میں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جن افراد نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحوم، میرے مرحوم سبھی کے لیے، خصوصاً جن کا آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو بسم اللہ قل هو بسم اللہ قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله صل على محمد.